بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں ہم موجود ہیں اور شہر میں سناٹا ہے، بہت کم ٹریفک ہے، بہت کم لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور اس میں اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے حالات ابھی تک بدستور خوفزدہ ہیں۔ سچویشن یہ ہے جناب کہ اب میرا خیال ہے کہ دعاؤں کا وقت آ گیا۔ خبریں آپ سے پولیٹیکل بھی شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ایک ضرور کروں گا کہ اس وقت ہم بہت خطرناک اور حساس زون میں داخل ہو چکے ہیں ٹائم کرونا کے اعتبار سے۔ پاکستان میں جو کہا جا رہا تھا کہ مئی جو ہے 15 مئی تک سچویشن بہت الارمنگ ہوگی، اور اگر ہم نے 15 مئی تک اپنے آپ کو قابو کر لیا، محتاط رہے، احتیاط کی، تو ہم ان 15 دنوں میں جتنا ہم اپنے آپ پہ قابو پائیں گے اور احتیاط کریں گے اور جتنا کنٹرول کر سکیں گے، ان 15 دن کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ملے گا۔ اس میں کوئی میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا کہ آنے والی نسلوں کو ملے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں وہ جو پیک والا کرونا کا معاملہ تھا وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور جس کو کہتے ہیں جو امریکہ، برطانیہ اور جرمنی، فرانس، اسپین وغیرہ میں یہ ٹائم ہو چکا۔ اب پاکستان میں وہ ٹائم آ گیا ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک دنیا کے دیگر ممالک سے ہم اگر کمپیئر کریں تو پاکستان الحمدللہ پاکستان اب بھی بہت بہتر ہے، یعنی کہ بہترین ملکوں میں شمار ہے پاکستان کا، جہاں پہ کرونا نے تباہی نہیں مچائی اور جہاں پہ انسداد کرونا پھیلاؤ کے بارے میں اقدامات جو کیے گئے وہ اس کے نتائج نکلے۔ اور اس کی ریزن بہت بتائی جا رہی ہے، ڈاکٹرز اپنی زبان بول رہے ہیں، میڈیکل سائنس والے اپنی زبان بول رہے ہیں کہ یہ جو وائرس تھا، وہ والا وائرس کرونا، وہ بہت زیادہ اگریسو تھا، پاکستان میں آنے والا نرم ہے۔ میں اس سے مختلف ذرا رکھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ وائرس چائنا میں بھی تباہی پھیلائی، وائرس نے امریکہ میں بھی، جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی، اسپین میں بھی، اٹلی میں بھی، برطانیہ میں بھی، پورے کا پورا مغرب اور یورپ کو اس نے دھو کے رکھ دیا ہے۔ تو وہی جناب وائرس باہر سے، وہی وائرس پاکستان آیا تھا تبلیغی جماعت کے دوستوں کے ذریعے، اور ایرانی جو زائرین تھے، یعنی کہ ایران سے ہو کے آئے تھے اور زیارتوں سے ہو کے آئے تھے زائرین، ان کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر لوکل ٹرانسمیشن شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اگین میں اسی طرف جاؤں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ پھر رمضان المبارک بھی ہے، اور پاکستان، میں ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ ہے وہ ہے، اتنی برائیاں ہیں پاکستان میں۔ بڑے جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اور ایلیٹ، سپر ایلیٹ یا حکمران طبقہ، وہ کسی بھی طبقے سے تھا، وہ سول تھا، ملٹری تھا، حکمران طبقے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن پاکستان میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو تقسیم کا عمل چل رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بات کر رہا ہوں، مخیر حضرات جو اپنے رائٹ لیفٹ، آگے پیچھے، عزیزوں کو، اقارب کو، دوستوں کو جس طریقے سے لک آفٹر کر رہے ہیں وہ بہت آئیڈیل ہے، اور اسی کی کرامات ہیں، اسی کا اجر ہے اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پہ دے رہا ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب پیک آ گیا ہے۔ پیک اس طریقے سے کہ پاکستان میں 20,000 سے زائد متاثرین ہو چکے ہیں، اموات جو ہیں وہ 400 ساڑھے 400 ہو چکی ہیں، 500 قریب جانے والی ہیں، یعنی کہ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اموات 500 کے قریب ہونے والی ہیں، 2,000 سے تجاوز کر چکے ہیں، اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن اب اموات بھی بڑھ گئی ہیں۔ جو سیریس پیشنٹس تھے وہ سروائیو نہیں کر پا رہے،
اور ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور ہر ایج گروپ کی ہے۔ تو ان 15 دنوں میں جناب ہم نے خیال کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور جتنا صبر تھوڑا سا پہلے جتنا صبر کیا ہے اور 15 دن اگر ہم اور اپنے آپ پہ برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آنے والے ہم اپنے بچے، گھر والے، عزیز و اقارب، ان کو ہم محفوظ کر سکیں گے۔ خدا نخواستہ ان 15 دنوں میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اگر ہم اس کی شکار ہوئے، اور ہمارا ایک بات بتا دوں کہ ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اتنی سکت نہیں رکھتا، یہ ہم کیونکہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ ARY کے اس وقت ہمارے جو ہیں تقریباً 13 لوگ اس وقت ہیں جناب پازیٹیو آئے تھے، اور ٹوٹل، اور 13 لوگ جو ہوم کوارنٹین میں ہیں، سیلف کوارنٹین میں ہیں، وہ بہتر ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں ہی اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا ہے اور سٹیبل ہیں۔ جو جا رہے ہیں سرکاری کوارنٹینز میں، وہاں کی حالت نہیں ہے اچھی، وہاں پہ بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس کا پازیٹیو اثرات بھی آئے اور اس کو دیکھا بھی گیا، پنجاب گورنمنٹ نے دیکھا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیکھا، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے بھی دیکھا۔ لیکن ہمارا ایک تو مزاج جو سرکار کا، سرکاری بیوروکریسی یا نوکرشاہی، اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ اب اگر کوارنٹین میں جو کھانا مل رہا ہے مریضوں کو، متاثرین کو، اگر اس میں بھی وہ 2 نمبری کریں گے، اس میں بھی پیسے بچائیں گے اور جلی ہوئی روٹیاں دیں گے، تو وہ اس سے زیادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ان پہ نازل ہوگا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کیجئے، جتنی احتیاط کر لیں گے اتنی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی پازیٹیو آ جائے اور اس کو سرکاری جگہ پہ جانا پڑے کوارنٹین میں، اور وہاں پہ کوئی سنبھالنے والا اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے کہ گھروں میں ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی سچویشن، کل کراچی کے سینئر موسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ بیچارے، ان کی آپ نے آڈیو بھی سنی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کو وہ ایمبولینس میں ہی 2 گھنٹے چکر کاٹتے رہے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی، اور وہ ہاسپٹلائز نہیں ہو سکے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو سکے، اور انہوں نے اپنے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ تو یہ معاملات ہیں، اس لیے جناب جو پیک ہے وہ اب پاکستان میں آ چکا ہے ان 15 دنوں میں، کیونکہ اس وقت پریشر بہت ہے۔ ابھی پرائم منسٹر نے اعلان بھی کیا کچھ دیر پہلے کہ وہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے جا رہے ہیں، بتدریج اس میں نرمی لا رہے ہیں۔ تو میں اگین یہی بات کہوں گا کہ اگر انہوں نے فوری طور پہ اس میں نرمی لانے کی کوشش کی اور بغیر احتیاطی تدابیر کے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، تو اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ وبا 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 100 میں پھیلتی ہے۔ اور ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم، ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے سرکاری مشینری اتنی سخت بھی نہیں رکھتی، نہ اتنی ایبلٹی رکھتی ہے کہ وہ ان کو لک آفٹر کر سکے، ہم خدا نخواستہ۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ تو وزیر اعظم کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے لاک ڈاؤن کو اوپن کرنے کی بات نہ کریں، کیونکہ ہم نے جہاں 1.5 مہینہ صبر کر لیا ہے، اگر ہم 15 دن اور صبر کر لیں گے اور مشکل برداشت کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو صرف یہی سمجھانے کی بات ہے کہ ہم حالت جنگ میں اپنے آپ کو یہ کہہ لیں، حملہ آور ہو گیا دشمن، اس دشمن سے بچنا ہے، وہ ہر گلی میں موجود ہے، وہ ہر محلے میں موجود ہے، ہر مارکیٹ میں موجود ہے، اس دشمن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس دشمن کا پتہ بھی ہے، دورانیہ اتنا ہے، اس سے زیادہ دورانیہ نہیں ہے۔ اگر اس دوران ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تو سمجھیں ہم نے سب کچھ محفوظ کر لیا۔ ایک اور آپ کو خبر دے دیں، وہ ایک چھوٹی سی خبر کشمیر سے متعلق۔ مقبوضہ کشمیر میں جناب سچویشن بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے، اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اب وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کی آڑ میں، لاک ڈاؤن کی آڑ میں بھارتی فورسز نے کیا کیا؟ کرونا سے تو وہ بچے ہی ہوئے تھے، کیونکہ لاک ڈاؤن آلریڈی لاک ڈاؤن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لاک ڈاؤن کو ان کے لیے نعمت بنا دیا مقبوضہ کشمیر کے لیے، اور وہاں پہ کرونا کا جو وبا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم
اور وہ بھی ایک آدھ پہلے بھارتی فوج جو وہاں پہ تعینات تھی مقبوضہ کشمیر میں، ان میں یہ وائرس آیا تھا اور وہاں سے یہ لوکلی پھیلا ہے۔ ایک آدھ کہتے ہیں کہ باہر سے آیا تھا، تو وہ ہے متاثرین۔ ادروائز مجموعی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت بنا دیا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے یہ کرونا صورتحال اور لاک ڈاؤن، اس میں بھارتی فورسز نے ظلم و ستم بھی بہت بڑھا دیا۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحافی کتنے شہید ہوئے، پولیٹیکل لیڈرشپ ساری کی ساری قید ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مزاحمتی جو ہے تحریک جد و جہد وہ زور پکڑ گئی ہے جناب۔ اور پہلا ایک کل یہ واقعہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، ایک بھارتی فوج کا کرنل، ایک میجر، 5 فوجی، ان کو جناب پہنچا دیا ہے اگلے ٹھکانوں پہ کشمیریوں نے۔ اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، خواتین کی آبرو ریزی کی جائے، بچیوں کو اغوا کیا جائے اور ان کے مردوں کے سامنے ان کو بے آبرو کیا جائے، یہ کسی بھی جگہ پہ اس کی برداشت کا پیمانہ ذرا کم ہے۔ تو بھارتی فورسز اسی طرح کے واقعات کر رہی تھی لاک ڈاؤن کے آڑ میں کہ اس وقت کرفیو ہے تو جو چاہیں کریں، لیکن وہاں پہ اب جد و جہد جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے، اور نہ صرف ایک جگہ پہ بلکہ پوری مقبوضہ وادی میں یہ جھڑپیں ہوتی ہیں۔ رپورٹ بہت کم ہو رہی ہیں لیکن جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور کشمیری جد و جہد اب زور پکڑ گئی ہے۔ کشمیریوں نے ایک بار پھر کیا کہنا چاہیے مسلح کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور مسلح کارروائیاں اس سینس میں کہ اب وہ جو بھارتی فوج کا ظلم و ستم ہے، ان کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو اپوز کرنے لگے ہیں، رزسٹ کرنے لگے ہیں، اور اب دو بدو لڑائی مقبوضہ وادی میں ہو رہی ہے۔ تو دعا کرنا چاہیے، وہ ایک جائز حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں کہہ رہی ہیں، عالمی برادری کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، اور جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات آسان کرے۔